اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی یا ایشوز کی ایٹ دی ورک پلیس، اور میں نے بہت ہی بریفلی ورک پلیسز بھی کچھ آئیڈینٹیفائی کی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ میں نے بات شروع کی تھی کہ 4 میجر مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جو ورک پلیس ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں نے کہا کہ انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے اور برن آؤٹ ہے۔ یہ 4 ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ ان کی ریزنز پیچھے کئی ایک ہیں۔ پہلے ہم ذرا ان کی ریزنز کی بات کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ ورک پلیسز کی ورائٹی کیا ہے اور کس ورک پلیس پہ کیا چل رہا ہے بنیادی طور پہ، تاکہ یہ پرسپیکٹو سامنے آئے گا تو پھر کوئی سلوشن کی صورت بھی سجیسٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں سے ہم بات کرتے ہیں، لیٹس سے آفس اسپیس میں جو انگزائٹی کا ایک فیکٹر ہے یا ایک ریزن ہے، وہ لیک آف کلیئرٹی۔ یعنی بے شمار آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو میں بھی جانتا ہوں جہاں پہ کوئی کلیئر کٹ جاب ڈسکرپشن نہیں ہے، جہاں پہ ایک براڈ انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا بھی آپ اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کا انٹینٹ یہی ہوتا ہے کہ جس سے جو مرضی کام کروا لیں۔ اور ود ان دی ڈپارٹمنٹ بھی، یعنی اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں لیٹ سے 6 لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی کوئی اسپیسیفک جاب ڈسکرپشن نہیں۔ اور میری کئی مینیجر سے اس پہ بات ہوئی پرسنلی بھی، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی، میں ہر کسی سے ہر کام کروا لیتا ہوں نا جی، ہو سکتا ہے یہ ایک بندہ چھٹی پہ چلا جائے، کسی دن 2 بندے چھٹی پہ چلے جائیں، تو یہ تو پھر اگر وہ ہر کسی کے ذمہ ڈیڈیکیٹڈ کام ہوگا تو پھر تو وہ اس دن کام ہی نہیں ہوگا۔ یہ نہایت بودا آرگیومنٹ ہے، بہت ہی لیم قسم کا آرگیومنٹ ہے۔ ظاہر ہے ساری دنیا میں جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے، ہر پراپر آفس میں ہوتی ہے، اور آپ بیک اپ میں بندے پہ بندہ نہیں رکھتے کہ جی ہو یہ چھٹی پہ چلا گیا تو اس کے بیک اپ میں آدمی ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر ہر دفتر میں 100 ایکٹیو امپلائیز ہوں اور 100 ان ایکٹیو امپلائیز ہوں جو ان کے بیک اپ کے طور پہ ہوں، تو کل کو کوئی کہے گا کہ جی پھر آپ ایک اور بھی لیئر 50 کی بنا لیں، ایک اور بیک اپ بھی بنا لیں آپ، تو دس از ریڈیکیولس ایکچولی۔ اینی وے، سو لیک آف کلیئرٹی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ وہ پہلے تو جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے، سو لوگوں کو نہیں پتہ کہ ان سے کیا ان کے ذمہ کام کیا ہے، اس لیے ان کو ادھر ادھر بھٹکاتے رہتے ہیں، جس سے انگزائٹی ہوتی۔ اور کل کو جب اس کو کہتے ہیں کہ تم کام ہی نہیں کرتے، تمہیں کام ہی نہیں کرنا آتا، تم کس قسم کے بیوقوف آدمی ہو، تو اس بیچارے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ذمہ کام کیا تھا جو اس نے نہیں کیا، اور کیا واقعی وہ کام جو جس بات پہ اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ واقعی اسی کا کام تھا یا کسی اور کا کام تھا جو اس کے کھاتے میں پڑ گیا ہے۔ اینی وے، سو لیک آف کلیئرٹی کا ایک پارٹ یہ ہے۔ لیک آف کلیئرٹی کا دوسرا پارٹ ایکسپیکٹیشن کا بھی ہے کہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، کیا پرفارمنس ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، اسٹینڈرڈ آف ایکسپیکٹیشن، اسٹینڈرڈ آف سروس کیا ہے جو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ ڈیفائنڈ ہے تو پھر اس کے اگینسٹ میئر ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر کیا میئر کریں گے اس سے۔ اب وہ کچھ نمبرز پہ تو ہو جاتا ہے، جیسے سیلز والوں کا ہو جاتا ہے فار ایگزامپل کہ جی یہ آپ کا ٹارگٹ، لیکن ادر دین دیٹ باقیوں کا کیا ٹارگٹ ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کے اگینسٹ ان کی پرفارمنس میئر کی جائے گی۔ ہوتی ہے، اس کے باوجود پرفارمنس میئرمنٹ ہوتی ہے، لیکن میجورٹی آف دی آفیسز میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سو لیک آف کلیئرٹی ڈیفینیشن آف جاب کی بھی ہے، لیک آف کلیئرٹی ایکسپیکٹیشن کی بھی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھ سے توقع کیا کی جاتی ہے۔ آگے چلیے، لیک آف سپورٹ بڑا کامن ہے، یعنی پورے نہ ٹولز مہیا کیے جاتے ہیں، نہ پورے ریسورسز دیے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ میں I went to لوانڈا، انگولا کے جو کیپٹل ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو انگولا میں بہت عرصہ کو 27 سال سول وار رہی اور دی کنٹری واز آلموسٹ ڈسٹرائڈ ایکچولی۔ تو لوانڈا جو کہ اس کا کیپٹل سٹی ہے، وہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں اکثر پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، اور واقعی ہے، مجھے خود بھی اندازہ ہو گیا جا کے، اٹس اے ویری ویری ایکسپینسو سٹی، اور وہ عجیب سا شہر ہے اس سینس میں کہ آدھا شہر تقریباً، میں ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتا، آدھا شہر تو انتہائی ڈیولپڈ ہے، کانڈومینیمز ہیں اور گاڑیاں ہیں اور سپر سٹورز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں اور بڑی ایفلوئنس ہے، جسٹ لائک ایسے لگتا ہے جیسے آپ دبئی میں پھر رہے ہیں کہیں پہ۔ اور آدھا شہر انتہائی برے سلمز ہیں، یعنی میں نے زندگی میں کسی ملک میں اتنے برے سلمز نہیں دیکھے
جتنے برے سلمز وہاں پہ ہیں. پاورٹی ہے بہت جگہوں پہ ہے، لیکن وہ غلاظت اور وہ لیول آف ایگزسٹنس جو کہ کسی طرح سے ہیومن نہیں ہے، وہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں. یعنی آدھا یہ ہے شہر اور آدھا وہ شہر ہے. اب اس صورتحال میں اچھا لیکن جو اصل بات ہے، جسٹ آؤٹ سائڈ میں ہوٹل ایک بینک کی برانچ تھی، تو وہ چونکہ پیسے وہاں بہت خرچ ہوتے تھے تو میں ہر روز صبح جو ڈالر لے کے گیا تھا اس میں سے کچھ میں چینج کرواتا تھا تاکہ دن گزار لوں. 2 ٹیلرز کیشیئر خواتین بیٹھی ہوئی تھیں سامنے وہاں پہ کاؤنٹر پہ. دونوں کے پاس پورا سامان تھا، ان کے پاس کمپیوٹر بھی تھے، ان کے پاس کرنسی کاؤنٹنگ مشینز بھی تھی، ان کے پاس ایک بڑا کیلکولیٹر بھی تھا جس میں وہ پرنٹنگ رول بھی لگا ہوا تھا. ہمارے یہاں آپ کسی بینک میں چلے جائیے، آپ کو اول تو کرنسی کاؤنٹنگ مشین کو 2 پیچھے پڑی ہوں گی، 4 لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے، اور وہ 4 لوگ بھی اس مشین کو استعمال کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے، اور وہ ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے کچھ کام چلا رہے ہوں گے. تو ہم ٹولز آفیسز میں بھی نہیں دیتے، یار یہ کر لو نا، اس کے کر لو، فلانا کر لو، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. پراپر سیٹنگ، پراپر ٹولز، پراپر ریسورسز، پراپر سپورٹ یہ نہیں ہے. جب یہ نہیں ہوتی تو آبویسلی اس سے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، سٹریس بلڈ ہوتی ہے اس سے، اور پھر باقی مسائل اس سے ہوتے ہیں. آگے چلیے تو جو ہراسمنٹ ہے ہمارے ہاں، کئی طرح کی ہراسمنٹ ہے. یعنی وہ صرف جینڈر ہراسمنٹ نہیں ہے، وہ تو ہو ہی رہی ہے، وہ تو ہر آفس میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں بڑے لیولز پہ ہوتی ہے نا. یعنی سینئرز بھی کرتے ہیں آپس میں، جو مرد حضرات اور خواتین، مرد حضرات ہیں وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس یا اور ادھر ادھر اکراس دی ڈپارٹمنٹس فلاں، وہ ہراسمنٹ تو چل ہی رہی ہے. یعنی اس کا تو کوئی ریلیف نہیں ہے اس سے. تو وہ ہر آفس کا معاملہ ہے، وہ چاہے پرائیویٹ آفس ہے، گورنمنٹ آفس ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی سیم جینڈر ہراسمنٹ بھی چل رہی ہے نا. خواتین بھی خواتین کو ہراس کر رہی ہیں کچھ اور شکلوں میں، مرد مردوں کو ہراس کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اور وہ ہراسمنٹ ایسی ہے نا، یعنی وہ اس کے ایگزسٹنس کو، اس کی جاب کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، تھریٹ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اس کو بتاتے نہیں ہیں پوری بات، نہیں میں بتاؤں گا، میں نہیں دوں گا، میں یہ تم اپنا کام کرو، اب خود سے بناؤ، میں کیوں بنا کے بتاؤں تمہیں، میرے پاس تو پڑا ہے، میں کیوں دوں تمہیں. یہ سب ہراسمنٹ کی شکلیں ہیں بیسکلی. اس کی اگلی سٹیج بلنگ کی ہے کہ باقاعدہ ایکٹیولی کسی کو ٹارگٹ کر کے اور اس کو فزیکلی مینٹلی بلی کیا جائے اس کو. چلیے آفس سپیس میں فزیکل بلنگ شاید کم ہے، لیکن وہ اسکولوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن مینٹل بلنگ تو بہت ہے آفسز میں. اوے تم کون ہو، کیا کدھر سے آئے ہو، تم کس نے بھیجا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم پتہ نہیں کون سی دنیا سے آ گئے ہو. ہم تو دیکھو، حالانکہ وہ خود جو بھی ہیں، وہ جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک آفس میں جہاں میں تھا، ایک ملٹی نیشنل کے، وہاں پہ ایک صاحب کسی چھوٹی کمپنی سے آ گئے آفس میں، اور آن دی پوزیشن آف اے پروڈکٹ مینیجر ایکچولی. تو انہوں نے کہیں کسی زمانہ تھا اس کا، جو پلاسٹک کی وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر کی جو سلائڈز ہوا کرتی تھی نا، اس کا زمانہ تھا، ملٹی میڈیا بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، یا کم از کم ہم تک نہیں پہنچا تھا. تو وہ انہوں نے جس آفس سے آئے تھے، وہ چونکہ مہنگی ہوتی تھی اس زمانے میں شیٹ، وہ ایک شیٹ ملا کرتی تھی 15 روپے کی، 20 روپے، 25 روپے کی. تو ظاہر ہے وہ ریسٹرکٹیڈ یوز ہوتا تھا نا، ضائع تو نہیں کر سکتے تھے اس کو، اس پہ مارکر سے بھی لکھ سکتے تھے، پرنٹ بھی کر سکتے تھے. تو انہوں نے کسی سے پوچھ لیا کہ یار میں کتنی شیٹس مہینے میں یوز کر سکتا ہوں پریزنٹیشن بنانے کے لیے. تو ان کی کافی اس بات پہ بے عزتی خراب کی گئی ان کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا بے عزتی خراب کرنا، کافی بلنگ ہوئی ان کی کہ اوے یار کدھر سے آئے ہو تم، ہم تو یوں کر دیتے ہیں، ہم تو ہاتھ صاف کر کے شیٹ پھینک دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب بلنگ کی شکلیں ہیں بیسکلی. وہ چاہے بعض اوقات لائٹر ٹون میں ہو، لیکن اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی تو سیلف رسپیکٹ بہرحال مجروح ہوتی ہے، اس کو تو فرق پڑتا ہے اس سے. تو یہ ایک اور فیکٹر ہے. آگے چلیے جناب. تو جو میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی سوچ کے کہ کیا کچھ چل رہا ہے. جو ایمالیومنٹس ہیں، کمپنسیشن پیکج ہے، وہ ریلیونٹ ٹو جاب نہیں ہے، وہ ریلیونٹ ٹو لوڈ آف ورک نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، رینڈم ہے کہ دے دیے بس اتنے پیسے ہم نے. وہ گورنمنٹ کی منیمم ویج سے بھی ریلیٹ نہیں کرتا، اس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. جو ہمارا موڈ ہے ہم نے طے کر دیا، ہم اتنے ہی دیں گے، بھائی کام کرنا کرو، نہیں کرنا مت کرو. تو وہ اب کام چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ بھی ان کی مجبوری ہے، اور کام کر بھی نہیں سکتے کہ اس میں زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ معاملہ تو اب تو بے شمار لوگوں کا چل رہا ہے نا.
کہ وہ جتنی پے ان کو ملتی ہے وہ اس میں نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں، اور وہ بیچارے بس سوائے سٹریس لینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انگزائٹی اور سٹریس جنریٹ کرتی ہیں۔ لانگ ورکنگ آورز بہت ساری جگہوں پہ ہیں، کوئی ڈیفائنڈ ورکنگ آورز نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے بیٹھے ہیں جب تک بیٹھیں، جب تک بڑے صاحب بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھیں۔ اب وہ آئے بے شک 4 بجے ہے شام کو، لیکن وہ اگر 8 بجے تک 10 بجے تک بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی بیٹھنا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تو صبح 8:30 بجے آ گئے تھے وقت پہ آپ تو، لیکن چونکہ وہ موجود ہیں تو اب آپ کی تو مجال نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اور یہ بے شمار آفیسز کا معاملہ ہے کہ اس بات پہ چل رہا ہے، لانگ ورکنگ آورز ہے۔ کوئی چھٹی وٹی کا کانسیپٹ بھی ایسے ہی ہے، جی چاہے تو چھٹی والے دن بھی بلا لیں گے اگر موڈ ہوگا تو، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دے اس بات کو۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں جو سٹریس پیدا کرتی ہیں۔ پھر آگے چلیے جناب، تو پور ورکنگ کنڈیشنز تو بے شمار ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ وہ پراپر سیٹنگ، پراپر لائٹنگ، پراپر ریسورسز، یہ سارا کچھ تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن پرفارمنس کی توقع بہت زیادہ ہے کہ پرفارمنس بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ فزیکل رسکس ہیں، ڈینجرز ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ٹھیک ہے، تاریں کھلی پڑی ہیں، سر کے اوپر لٹک رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے اے سی میں سے۔ ابھی میں ایک آفس میں تھا کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے ایئر کنڈیشنر جو اس کا انڈور یونٹ تھا وہ لوہے کا فریم بنا کے انہوں نے اس جگہ لگایا ہوا تھا جو ان کا سٹیل کا فریم جو ان کا دروازوں کھڑکیوں کا تھا، یعنی پورے آفس میں سٹیل فریم کی دروازے کھڑکیاں تھے، اور ان پہ انہوں نے اسی پہ پیچ لگا کے انہوں نے ایئر کنڈیشنرز کے انڈور فٹ کیے ہوئے تھے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کرنٹ آ جائے کسی وجہ سے تو وہ سب جگہ پہ پھر جائے گا، یوں کہہ لیجیے۔ کوئی اس رسک پہ کسی کو کوئی توجہ نہیں ہے اس کی۔ تو فزیکل رسکس بھی ہیں، ٹیڑھے میڑے بیٹھے ہیں، خراب کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، کمروں کے یعنی کمر کا ستیہ ناس ہو گیا بیٹھ بیٹھ کے، کانسٹنٹلی لو بیک پین چل رہی ہے، خم کھا گئے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے۔ یہ اس قسم کے فزیکل سٹریسز بھی ہیں۔ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس بات کو یہاں پہ روکتا ہوں اور اس کو پھر اگلی نشست میں کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔